السلام علیکم۔ آج ہم گنتی کے لحاظ سے اسم کی اقسام پڑھیں گے اور جنس کے لحاظ سے اسم کی اقسام پڑھیں گے۔ دیکھیے جی، گنتی کے لحاظ سے اسم کی اقسام کیا ہے؟ تو گنتی یعنی شمار اور گنتی کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، واحد اور جمع۔ اردو گرامر میں واحد اور جمع یہ گنتی کے لحاظ سے اسم کی اقسام ہے۔ واحد کیا ہے؟ وہ اسم جو صرف ایک چیز کے لیے استعمال کیا جائے۔ تعریف کس طرح ہم کریں گے اردو گرامر میں؟ واحد وہ اسم جو صرف ایک چیز کے لیے استعمال کیا جائے، مثلا کتاب اور میز، یہ واحد ہے۔ صحیح ہے جی؟ اب جمع کیا ہے؟ وہ اسم جو ایک سے زیادہ چیزوں کے لیے استعمال کیا جائے۔ پھر سے سن لے، جمع کیا ہے؟ وہ اسم جو ایک سے زیادہ چیزوں کے لیے استعمال کیا جائے، مثلا کتابیں، میزیں، کرسیاں وغیرہ، یہ کیا ہے؟ یہ سب جمع ہے۔ اب آتے ہیں جنس کے لحاظ سے اسم کی اقسام کیا ہے؟ تو دیکھیے جی، جنس کے لحاظ سے بھی اسم کی اقسام دو ہے۔ کتنے ہیں؟ دو قسمیں ہیں جنس کے لحاظ سے۔ وہ کیا ہے؟ مذکر اور مؤنث۔ اتنے آسان، مذکر اور مؤنث۔ مذکر کیا ہے؟ مذکر وہ ہے جو نر کے معنوں میں لیا جائے، نر کے معنوں میں، جیسے لڑکا اور مرد۔ اور مؤنث کیا ہے؟ جو مادہ کے معنوں میں لیا جائے، مثال کے طور پر عورت اور لڑکی، یہ مؤنث ہے۔ صحیح ہے جی؟ اصل میں نے بہت زیادہ لوگوں سے اس کے بارے میں سوال کیا کہ جنس کے لحاظ سے اسم کی اقسام کیا ہے، تو وہ نہیں بتا پائے۔ ان لوگوں کو یہ چیز نہیں لگی کہ جنس کے لحاظ سے اسم کی اقسام کیا ہے۔ جب میں نے کہا کہ مذکر اور مؤنث، تو انہوں نے کہا کہ سر یہ چیز تو ہمیں آتی ہے، اس کو تو ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو عبارت ہے، یہ جو ہیڈنگ ہے جنس کے لحاظ سے اسم کی اقسام، یہ چیز ان کے لیے کیا بنی؟ نہیں بنی، ایک نئی چیز۔ صحیح ہے جی؟ تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ سے کوئی سوال کر لے کہ اسم کی اقسام کتنے ہیں، تو آپ ان لوگوں کو جواب دے کہ اسم کی اقسام تو بہت زیادہ ہے، لیکن معلمین نے اسم کی اقسام کو کئی قسموں پر منقسم کیا ہے، تقسیم کیا ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ معنوں کے لحاظ سے اسم کی اقسام، بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی اقسام، جنس کے لحاظ سے اسم کی اقسام، گنتی کے لحاظ سے اسم کی اقسام۔ صحیح ہے جی؟ تو اس میں پھر سارے اقسام آ جاتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ جنس کے لحاظ سے اسم کی اقسام اور گنتی کے لحاظ سے اسم کی اقسام کو سمجھ چکے ہوں گے۔ والسلام۔